سب مل کے پیچھے تک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متحدلة، مولده بمکہ وہجرته بطیبہ، علا بها ذکرہ وامتد منها صوتہ، ارسلہ بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عربتہ وتعظم کبوتہ ویکن مأبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، میں نے اس محترم متبرک بابرکت باعظمت اور روحانی مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا شہر ہے آپ کا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو قرآن سنانے آیا ہوں، اور قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر آل محمد کو سمجھنا ہو تو قرآن کی آیتوں سے سمجھنا، ابو ہریرہ کی روایتوں سے مت سمجھنا۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، ارشاد ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سنو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہا سورہ نساء میں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن علم ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہا سنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، یہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ
رسول رحمت، اللہ رحمت توجہ رکھتا، اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت، تو یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے۔ اب محمد کے بعد رحمت والا آئے گا، لعنت والا نہیں آئے گا۔ جو مومن مولا علی کا نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، اسے بیان سکھلایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق روا دوا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کمال ہو گیا، انسان کو پہلے بنایا، سورج بعد میں بنایا۔ یہ عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، الانسان کوئی خاص انسان، سورج سے پہلے بنا، سورج بعد میں بنا، وہ الانسان پہلے بنا، چاند بعد میں بنا، اس انسان کو پہلے بنایا، ستارے بعد میں بنائے، وہ انسان پہلے بنا، درخت بعد میں بنے، وہ انسان پہلے بنا۔ وہ ہے کون؟ وہ انسان ہے کون جو پہلے بنا؟ سورج چاند سے پہلے ہے، ستاروں سے پہلے ہے، درختوں سے پہلے ہے۔ کہنے لگے بھائی لوگ کہنے لگے اس سے مراد آدم ہے، اللہ نے آدم کو قرآن کی تعلیم دی اور پہلے بنایا۔ مجھے معاف کرنا، آدم کو جب بنایا تو کہنے لگا بلا تقربا ہذہ الشجرہ، خبردار آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، تو آدم کے وقت درخت تو موجود ہے۔ خبردار آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، تو آدم کے وقت درخت موجود ہے، جبھی تو درخت سے منع کر رہا اللہ۔ اور یہ انسان وہ ہے جو درختوں سے پہلے ہے، سورج چاند سے پہلے ہے، ستاروں سے پہلے ہے، کہکشاں سے پہلے ہے، زمین آسمان سے پہلے ہے۔ تو یہ انسان ہے کون؟ سورہ بلد میں کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے اس انسان کو جو سورج سے پہلے بنا، چاند سے پہلے بنا، ستاروں سے پہلے بنا، ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ کبد کہتے ہیں زمین کے سینٹر کو، اور زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ۔ میں بھائیوں کا شکر گزار، دوبارہ پڑھوں، ول پڑھوں، ول سورہ بلد میں کہا اللہ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے اس انسان کو، الانسان عام انسان نہیں، اس انسان کو جو سورج چاند سے پہلے ہے، کبد میں اتارا، کبد میں پیدا کیا۔ کاف بے دال کبد، کبد کہتے ہیں زمین کے سینٹر کو، زمین کے مڈل کو۔ زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ۔ وہ انسان تمہارے گھروں میں نہیں آیا، خانہ کعبہ میں آیا۔ بھائی اب بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو وہ کعبے میں آنے والا ہے کون، تو سورہ زلزلہ میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین پر زلزلہ آئے گا، زمین کو جھٹکے لگیں گے، تو ایک انسان زمین کو ڈانٹے گا رک جا، ٹھہر جا۔ ایک انسان زمین کو ڈانٹے گا، آدم ڈانٹیں گے، نوح ڈانٹیں گے، ابراہیم ڈانٹیں گے، خلقہ من تراب۔ یہ سارے نبی زمین سے پیدا ہوئے، یہ سب زمین کے بیٹے ہیں، اور بیٹے ماں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ماں کا احترام کرتے ہیں۔ تو اب لاؤ کسی ابو تراب کو جو تراب کو ڈانٹے۔
کی مظلوم کربلا کا غم نعرہ حیدری گرمی تو نہیں لگ رہی میرے پڑھے لکھے بھائیوں کو؟ میں آ رہا ہوں کعبے تک، میرے ساتھ رہنا، بڑے کام کے جملے ہیں، چھوڑوں گا نہیں، گھبرا تو نہیں، پریشان تو نہیں ہو رہا میرے بھائی؟ میں شکر گزار، کمال ہو گیا، اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت، محمد رسول رحمت، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ مالک تو کون ہے؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، میں رب کریم ہوں۔ تو اللہ رب کریم، قرآن کتاب کریم، مالک کی طرف محمد کون ہے؟ انہو لقول رسول کریم، یہ محمد رسول کریم۔ تو اللہ رب کریم، قرآن کتاب کریم، محمد رسول کریم، اللہ آتا نہیں، محمد 23 سال کے بعد تمہیں قرآن دے کے چلا جائے گا۔ تو یہ کریموں کا سلسلہ ہے، اللہ کریم، قرآن کریم، محمد کریم۔ اب اگر محمد چلا جائے تو محمد کی جگہ پہ کریم کو لے کے آنا، خبیث کو نہ لے آنا۔ میں شکر گزار، میرے ساتھ رہنا، بڑے کام کے جملے ہیں، بڑے کام کے جملے، میں تمہارا شکر گزار، میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار، بھائی میرے ساتھ رہنا، بڑے کام کے جملے ہیں، بیٹھیاں بھائی بیٹھیاں، میرے ساتھ رہنا، سورہ نساء 14 سورہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک اپنے مال سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو۔ پیچھے بات پہنچ رہی ہے میری، وہ جو کھڑے ہوئے میرے بھائی، گرمی تو نہیں لگ رہی، ان کو مجھے معاف کرنا، میرے ساتھ رہنا، زیادہ رحمت نہیں دوں گا۔ اللہ کرے تم اس وقت مومن نہیں ہو جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو۔ محمد اولاد مانگے دے دو، محمد ماں باپ مانگے دے دو، محمد جان مانگے دے دو، محمد مال مانگے دے دو۔ تو اب کسی نے محمد کا مال قربان کیا، اولاد قربان کی؟ نہیں۔ جس ابو طالب نے ساری اولاد محمد پہ قربان کی وہ تو مومن نہیں، اور جسے کسی میدان میں کوئی چوٹ بھی نہیں آئی امیر المومنین بن گیا۔ ابو طالب نے ساری اولاد محمد پہ قربان کی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ساری اولاد محمد پہ قربان کر دی، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، محمد کا نکاح پڑھا تھا۔ تھکے ہوئے ہو تو میں بھی تھکا ہوا ہوں، بہت دور سے آیا۔ کمال ہو گیا، میرے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، محمد کا نکاح پڑھا، تو مجھے معاف کرنا۔ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا مجھے نہیں معلوم۔ 5واں سورہ، سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم۔ خبردار ایمان لانے والوں، یہودی سے مدد مت مانگنا، عیسائی سے مدد مت مانگنا۔ اگر تم نے یہودی سے مدد مانگی تو تم یہودی، اگر تم نے عیسائی سے مدد مانگی تو تم عیسائی۔ عیسائی سے مدد مت مانگنا، یہودی سے مدد مت مانگنا۔ ساری زندگی میرے نبی نے ابو طالب سے مدد مانگی، اب یہ آیت بچا لو، یہ ابو طالب کو مومن مانو۔
میں شکر گزار. کمال ہو گیا. کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو طالب نے, کلمہ نہیں پڑھا تھا, نکاح پڑھا تھا. محمد کا نکاح پڑھا تھا نا. کس کا؟ کمال ہو گیا, بالکل کمال ہو گیا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, محمد کا نکاح پڑھا. کمال ہو گیا. میرے نبی نے ایک وقت میں 11 سے 12 بیویاں رکھی, 11 سے 12 ازواج ایک وقت میں رکھی, اور صرف ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا, خدیجہ کا محمد کے ساتھ. تو جس کا نکاح کافر نے پڑھایا ہے اس کی نسل تو آج ملتی ہے. پہنچ گئی بات. جس کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا ہے اس کی نسل ہے, باقی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اچھا, جہاں شادیاں بے جوڑ ہو جائیں وہاں اللہ انہیں نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, تو اب ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور خطبہ نکاح میں کہا میرے نبی کے الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم, حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. کلمہ نہیں پڑھا, خطبہ نکاح میں کہا الحمدللہ. سورہ حمد ہے الحمدللہ. سورہ حمد آیا ہے 15 سال کے بعد. 15 سال پہلے ابو طالب نے کہا الحمدللہ. بھائی نہیں, ٹھہر جاؤ, بالکل ٹھہر جاؤ. میرے ابو طالب نے خطبہ نکاح میں کہا الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم, حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. ابراہیم نے قرآن میں ہے اللہ کا جملہ, ابراہیم نے کہا وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاسنام, مالک مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد میں بت پرستی نہ جائے. ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کا بیٹا, میں ابراہیم کی اولاد. اب مسلمانوں کا درود شریف پڑھو جو ٹی وی پر بھی آتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. مالک درود بھیج ابراہیم پر اور ابراہیم کی اولاد پر. عجیب مسلمان ہو, ابو طالب پر درود بھی بھیج رہے ہو, اسے کافر بھی کہہ رہے ہو. عمران عظیم تین اللہ جند ملک کسیدے گامن, اس عمران تے شک کرنا ہے جن یارش تدا کامن. او بے غیرت تیری آوے موت اروڑی تے تینو عرب دے کتے کامن. میرے ساتھ رہنا, بڑے کام کے جملے ہیں, بڑے کام. تمہیں ایک نئی بات سناؤں, بالکل سناؤ, گھبراؤ گے تو نہیں. علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں, ابو طالب گئے غار حرا میں. کہاں ہے ابو طالب؟ غار حرا میں. کتاب کا نام جنابی المقدر, شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. نہ میرے گھر کا عالم نہ میرے گھر کی کتاب. ابو طالب ہے غار حرا میں, علی ہے خانہ خدا میں. ابو طالب نے کنکری اٹھائی اور کنکری پہ 2 شعر لکھے. اگر گرمی لگ رہی ہے میں شعر نہیں سناؤں, چھوڑ دو. میں تمہارا شکر گزار, میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار. ابو طالب نے پتھر اٹھائے, کنکری اٹھائی, اس پہ 2 شعر لکھے. یا رب هذا الخسق الدجى والقمر المفترج المضيء بين لنا من امرك الخفي ماذا ترى في اسم ذا الصبي. اے اس اندھیری رات اور روشن چاند کے پروردگار, اپنا چھپا ہوا امر مجھ پہ واضح کر دے. یہ جو بچہ تیرے گھر میں آیا ہے میں اس کا نام کیا رکھوں؟ یہ جو بچہ تیرے گھر میں آیا ہے میں اس کا نام کیا رکھوں؟ کنکری پہ شعر لکھے ابو طالب نے. آسمان کی طرف اشارے, توجہ رکھنا. جواب آیا ہرے یاقوت کی تختی پہ, کیا اہل بیت المصطفی النبی کی خصصتم بالولد الزکی ان اسمہ من شامخ العلی علی یشتقہ من العلی. اے مصطفیٰ کے اہل بیت, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہیں پاک بچہ دیا ہے, تو جیسے میں علی ہوں اس کا نام بھی علی رکھ لو. بھائیوں کا شکر گزار, میں
میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار، جیسے میں علی ہوں اس کا نام بھی علی رکھ دو، مالک گاڈ پرمیشور بھگوان۔ کمال ہو گیا۔ ابو طالب نے پتھر پہ لکھ کے بھیجا ہے، تو ہرے یعقوب کی تختی بھیج رہا ہے، کہا خاموش، درمیان سے ہٹو، فضائل شروع ہوں گے تو ابو طالب سے شروع ہوں گے، اگر میں فضیلت شروع کروں گا تو ابو طالب سے شروع کروں گا۔ اے مصطفیٰ کے اہل بیت، تم پتھر بھیجو گے، ہم ہرے یعقوب کی تختی بھیجیں گے، تم چادر میں آؤ گے، ہم تمہید کی آیت بھیجیں گے، تم انگوٹھی دو گے، ہم ولایت کا تاج بھیجیں گے، تم میدان میں آؤ گے، ہم تلوار بھیجیں گے، تم ہدایت کرو گے، ہم تمہاری محبت واجب کریں گے، جو تم سے محبت کرے گا اس پر رحمت بھیجیں گے، جو نفرت کرے گا اس پر لعنت۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولے خدا بولا، علی بولا، علی بولا، زمین بولی فلک بولا، علی بولا، علی بولا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق۔ میں شکر گزار، میں زیادہ رحمت نہیں دوں گا، ختم ہو رہی ہے میری بات، زیادہ رحمت شواد نہیں ہے۔ تو علی کہاں آئے؟ کبد میں، زمین کے سینٹر میں۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں، زمین کے سینٹر میں۔ کمال ہو گیا، سبحان اللہ۔ میں شکر گزار اپنے بھائیوں کا، علی آئے خدا کے گھر میں، ہمیں ناز ہے علی پر، ہمیں ناز ہے علی پر، مجھے معاف کرنا، ہمیں ناز ہے علی پر۔ مکے کے چوراہے پہ پیدا ہونے والے اور ہیں، خدا کے گھر میں آنے والا اور ہے۔ خدا کے گھر میں تو ایک ہی آیا ہے، خدا کے گھر میں ایک ہی آیا ہے۔ اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں، علی سے کنک مانگو گے؟ گھبرا گئے، پریشان ہیں۔ علی سے کنک مانگو گے؟ کنک گندم مانگو گے؟ گھبرا کیوں رہے ہو بھائی علی سے مانگنے میں؟ زمین کے سینٹر میں ایک ہی آیا ہے، کنک اگتی ہے زمین سے، کنک اگتی ہے زمین سے، زمین ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ تو علی سے کنک مانگو گے، روٹی مانگو گے، اولاد مانگو گے کا حرام؟ حرام۔ علی سے روٹی مت مانگنا، حرام۔ علی سے کنک مت مانگنا، حرام۔ علی سے اولاد مت مانگنا، حرام۔ علی کوئی اللہ تھوڑی ہے، علی اللہ ہے؟ نہیں، اللہ نہیں ہے۔ کمال ہو گیا، علی اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ تو علی سے اولاد مت مانگنا، حرام۔ علی سے کنک مت مانگنا، حرام۔ علی سے روٹی مت مانگنا، حرام۔ علی سے مانگنا حرام ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کے مسجد کے لیے چندہ مانگنا حلال ہے۔ علی کا تاج زندگی، علی کا تاج زندگی، حسینیوں کی زندگی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق۔ گھبرا تو نہیں رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے میرے بھائی؟ تو ہم تو علی سے مانگیں گے، ہم تو علی سے اولاد بھی مانگیں گے، کہنے لگے حرام، علی سے مت مانگنا، علی سے کنک مت مانگنا، علی سے روٹی مت مانگنا۔ اگر یہ حرام ہے تو اب میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے روٹی دینے والے فرشتوں کی، قسم ہے کنک اگانے والے فرشتوں کی، قسم ہے پانی برسانے والے فرشتوں کی، قسم ہے ہوائیں چلانے والے فرشتوں کی، قسم ہے اولاد دینے والے فرشتوں کی۔ یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں، اور میرے نبی نے کہا یا علی والملائکۃ خدامنا، یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں۔ تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تم نوکروں سے مانگو، ہمیں مالکوں سے لینے دو۔
شکر گزار، میں تمہارا شکر گزار. سارے علی ولی اللہ کہنے والے بیٹھے. کہہ دوں ایک جملہ، گھبراؤ گے تو نہیں؟ کوئی گرمی تو نہیں لگ رہی میرے نوجوان بھائیوں کو؟ کمال ہو گیا، میرے ساتھ رہنا کمال ہو گیا. علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ. کمال ہو گیا، علی ہے مٹی کا باپ. علی کی ملکیت پہ چلتے ہو، علی کی ملکیت پہ اٹھتے ہو، علی کی ملکیت پہ بیٹھتے ہو، علی کی ملکیت پہ کھاتے ہو، اور جب مر جاتے ہو تو علی کی ملکیت پہ دفن ہو جاتے ہو. پھر پوچھتے ہو کہ وہ کیسے قبر میں آئے گا. ہم سے پوچھتے ہیں، میں کام کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نوجوان بھائیوں کو تحفہ دے رہا ہوں. ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے قبر میں آئے گا، علی کیسے قبر میں آئے گا. تو بھائی مجھے نہیں معلوم کیسے قبر میں آئے گا، لیکن ایک واقعہ میرے پاس ہے، کہو تو سنا دوں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ گرمی تو نہیں لگتی بھائی؟ علی کیسے قبر میں آئے گا، واقعہ میرے پاس ہے. علی قبرستان سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں حسن ہے. علی مڑے حسن کی طرف، کہنے لگے بیٹے تمہیں معلوم ہے یہ کس کی قبر ہے؟ کہا بابا کس کی قبر ہے؟ کہا حسن کے سلیمان نبی اللہ کی قبر ہے. کہا بابا میں اپنے چچا سلیمان سے بات کروں؟ اب بیدار ہو جاؤ تو سناؤں، آخری جملے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، بڑے کام کے جملے ہیں. بابا میں اپنے چچا سلیمان سے بات کروں؟ کہا کیوں نہیں. علی مڑے قبر کی طرف، کہا قم یا سلیمان، سلیمان اٹھو. قبر پھٹی، سلیمان باہر آئے. السلام علیکم یا امامی و یا امیر المومنین، اے میرے امام، اے مومنوں کے امیر، آپ پر میرا سلام ہو. حسن نے سلیمان سے باتیں کی. جب باتیں کر لی موڑے علی کی طرف، کہنے لگے بابا میں نے اپنے چچا سلیمان سے بات کر لی. علی موڑے سلیمان کی طرف، کہا سلیمان واپس قبر میں جاؤ. میں تمہیں بڑے کام کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تمہیں تحفے میں دے کے جا رہا ہوں. سلیمان واپس قبر میں جاؤ. قبر پھٹی، سلیمان واپس قبر میں گئے. علی نے سلیمان کو قبر سے نکالا، دوبارہ قبر میں ڈالا. سلیمان اللہ کا نبی، سلیمان اللہ کا ولی، سلیمان جسے اللہ نے حکومت دی. علی نے قبر سے نکالا، دوبارہ قبر میں ڈالا. سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ. اللہ بولا وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. عیسیٰ کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی امت کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتا تھا. تو فرق یاد رکھنا کہ جو امت کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو نبیوں کو زندہ کرے اسے علی. بزرگوں کا شکر گزار، بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. مقرر والقرآن. میں نے یہ کہا کہ اللہ نے 5ویں سورے میں کہا وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. عیسیٰ کا کام یہ تھا کہ وہ ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرتا تھا. تو جو امت کو زندہ کرے اس کا نام ہے عیسیٰ، جو نبیوں کو زندہ کرے اس کا نام ہے علی. کیا بات ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کمال ہو گیا. کلمہ پڑھو ذرا، علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ کتنا سا ہے؟ اتنا سا. لا الہ الا اللہ اتنا سا. 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لا الہ الا اللہ چھٹی عیش. محمد رسول اللہ اتنا سا. بڑا مسلمان چھٹی پاک عیش. اور جب علی کی باری آئی، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر. مسلمان پوری ٹرین چلاتا ہے جو اسٹاپی نہیں ہوتی. اللہ کے معاملے میں اتنا سا لا الہ الا اللہ، محمد کے معاملے میں محمد رسول اللہ اتنا سا. اور جب علی کی باری آئی تو پوری ریل گاڑی چلا دی، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر. تو بھائی ہم نے اپنا کلمہ ابو ہریرہ کی روایت صحیح بنایا، قرآن کی آیت سے بنایا ہے. میں تمہارا شکر گزار. ہمارا کلمہ جو ہے
ہماری یہ جو ٹرین چلی ہے یہ کسی جھوٹے کی جھوٹی روایت سے نہیں چلی، قرآن کی آیت سے چلی ہے۔ 5واں سورہ سورہ مائدہ، اللہ بولا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی چھوٹا تھا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آگے آیت پڑھی ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی چھوٹا تھا، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ آیت علی کے لیے آگے بڑھی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب جاؤ اگر ہمت ہے تو اللہ سے لڑو کہ اپنے علی کے لیے یہ ٹرین کیوں چلا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ پہلا ولی اللہ، پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی رسول، تیسرا ولی، پہلا ولی کون ہے؟ دوسرا ولی کون ہے؟ تیسرا ولی کون؟ تو قرآن نے بتایا ولی تین ہے، پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی محمد، تیسرا ولی علی۔ قرآن نے بتایا پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی محمد، تیسرا ولی علی۔ تو جب اوپر سے کچھ نیچے آئے گا پہلے اللہ ہے، پھر محمد ہے، پھر علی ہے، اور جب تم نیچے سے کچھ اوپر بھیجو گے پہلے علی ملے گا، پھر نبی ملے گا، پھر خدا۔ میرے بزرگوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی بات۔ ہم سے مت کہنا کہ یہ علی ولی اللہ نکالو، اذان سے نکالو، کلمے سے نکالو۔ علی ولی اللہ اذان سے نکالو، کلمے سے نکالو، سارے کام ہم کریں، یعنی کلمے سے علی ولی اللہ ہم نکالیں، اذان سے علی ولی اللہ ہم نکالیں۔ تو فارغ گھومتا رہے، تو بھی تو ایک کام کر، نکال علی کو کعبے سے۔ گرمی لگ رہی ہے تو مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، تو بھی تو ایک کام کر، نکال علی کو کعبے سے۔ کہا نہیں بھائی نہیں، علی کو کعبے سے نہیں نکال سکتے۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جب تو علی کو خدا کے گھر سے نہ نکال سکا، اس علی کو ہم اپنے دل سے کیسے نکالتے ہیں؟ میں شکر گزار، میں سب کا شکر گزار۔ پہلی مرتبہ جانتے ہو علی ولی اللہ کب آیا؟ غدیر کے بعد ابو ذر نے اذان میں اضافہ کیا، اذان دی فاضاف ابو ذر فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ۔ رسول کی مسجد ہے، ابو ذر نے اذان میں کہا علی ولی اللہ، فرجعوا، وہ سارے سب پلٹے، آئے رسول کے دروازے پہ، فتحوا باب رسول اللہ، سب نے رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا، رسول باہر نکلے، کہا کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی؟ کہا اللہ کے رسول آج ابو ذر نے غضب کر دیا۔ آج ابو ذر نے غضب کر دیا، خرج من بیتہ غاضبا، رسول جلال کے عالم میں باہر آئے، کہا کیا کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول ابو ذر نے اذان میں علی ولی اللہ کہہ دیا۔ اب جو علی ولی اللہ جس کے عقیدے میں ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ میرے نبی کا جملہ سنو گے؟ کہا کیا تم نے نہیں سنا میں نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ کیا تم کہا یا رسول اللہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا بھی ہم نے مانا بھی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے غدیر میں کہا تھا کہ اس آسمان نے ابو ذر سے زیادہ کسی سچے پہ چھایا نہیں کیا؟ تو نبی نے کہا ابو ذر ہے سب سے زیادہ سچا، اور سب سے زیادہ سچے کو عربی میں کہتے ہیں صدیق اکبر۔ تو میرے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ میری امت میں کوئی بھی صدیق اکبر نہیں بن سکتا جب تک اذان میں علی ولی اللہ نہ کہے۔ میرے بزرگوں ختم ہو گئی بات۔
میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. میں شکر گزار, میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار, میں اپنے بزرگوں کا شکر گزار, میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار. ختم ہو گئی میری بات. تو قدیم میں میرے نبی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ بھول گئے کیا؟ یہ سارے تو قدیم والے بیٹھے ہیں. کیا کہا نبی نے؟ جس جس کا میں مولا اس کا یہ, جس جس کا میں مولا اس کا یہ. میرے اب آخری جملہ ہے, پوری طاقت سے سن کے جانا, اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جاؤ. میرے محمد نے کہا یہ علی مولا ہے, میرے محمد نے کہا یہ علی مولا ہے, میرے محمد نے کہا یہ علی مولا ہے. اب یہ مولوی اتنا خبیث ہے, اتنا جاہل ہے, اتنا پست ہے, اتنا گھٹیا ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پہ ایک آدمی کو اپنا باپ مان لے گا, محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا. میرے بزرگوں, ختم ہو گئی بات. میرے محمد نے کہا زینت الارض رجال, زمین کی زینت مرد ہے, وزینت الرجال علی بن ابی طالب, اور مردوں کی زینت ابو طالب کا بیٹا علی ہے. بس میرے پاس اب دامن بیان میں گنجائش نہیں ہے. میں تمہارا شکر گزار. مردوں کی زینت علی ہے, علی کی زینت زینب بنت علی ہے. کون زینب بنت علی؟ پہچانتے ہو اس بی بی کو؟ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مجھے معاف کرنا. عباس نہ ہوتے کربلا ہوتی, اکبر نہ ہوتے کربلا ہوتی, قاسم نہ ہوتے کربلا ہوتی, لیکن اگر شہزادی زینب نہ ہوتی یہ کربلا کبھی نہ ہوتی. میرا بیمار امام کہتا ہے کہ ہمیں دربار میں جانا تھا, 7 دروازے تھے, 14,000 فوجی تھے, اور محمد کی بیٹیوں کو کھلے سر ان فوجیوں کے درمیان سے گزرنا تھا. 5 منٹ میرے ساتھ ہو جاؤ, پرسہ دے دو, ختم ہو گئی میری بات. میرا بیمار امام کہتا ہے کہ میں پریشان تھا, میں گھبرایا ہوا تھا. جانتے ہو چاہنے والوں, ہمیں کیسے یزید کے دربار میں لے جایا گیا؟ میرے بیمار امام کا جملہ سنو گے کہ ہمیں کیسے یزید کے دربار میں لے جایا گیا؟ آتاؤنا بحبال وربطونا کالاغنام, کچھ رسیاں لائی گئی اور ہمیں چوپایوں کی طرح باندھ دیا گیا, مویشیوں کی طرح باندھ دیا گیا. کسی کا گلا, کسی کے ہاتھ پسے پشت, کسی کا سر, کسی کے پیر گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے. میرا بیمار امام کہتا ہے میں پریشان تھا, لیکن میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا, کھڑی ہوئی اور کہا سجاد مت گھبراؤ, زینب تمہارے ساتھ چلے گی. سکینہ مت گھبراؤ, زینب تمہارے ساتھ چلے گی. ام کلثوم مت گھبراؤ, زینب تمہارے ساتھ دربار میں چلے گی. پہلا دروازہ گزرا, دوسرا دروازہ گزرا, 5واں دروازہ گزرا, 6واں دروازہ گزرا, 7واں دروازہ آیا. بی بی دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی. سجاد آگے بڑے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ کہہ رہی کہ مت گھبراؤ, اور اب آپ خود گھبرا کے دروازے پہ بیٹھ گئی. کہا بیٹے میں گھبرائی نہیں ہوں. کہا پھوپھی اماں پھر بات کیا ہے؟ کہا بیٹے سنے گا, 21ویں رمضان کی رات کو میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا زینب تجھے ایک دن دربار میں جانا ہوگا. تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا جوان بھائی عباس ہو, کسی کی کیا مجال اسے رسی باندھ کے دربار میں لے جایا جا سکے. میرے بابا نے کہا تھا میں تیرے ساتھ دربار چلوں گا. سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں, یہ کہہ کے کھڑی ہوئی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. سجاد آؤ میرا بابا آ گیا, سکینہ آؤ میرا بابا آ گیا.